السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوروویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، یو کے نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اقوام متحدہ کے سامنے جا کے کہ ہم یہ مائیگرنٹس کو نہیں سنبھال سکتے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ مائیگرنٹس جو ہے وہ یو کے اندر داخل ہو رہا ہے، جس کے اخراجات جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ لاسٹ 4 منتھ کے اندر 9,000 آدمی جو ہے وہ انگلش چینل کی طرف سے آیا ہے، باقی کے جو آتے ہیں وہ علیحدہ، جس کی وجہ سے حکومت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ جب پہلے روانڈا کا پلان بنا تھا، لیکن اسی گورنمنٹ نے آ کے اس کو رد کیا تھا کہ ہم نہیں بھیجیں گے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن اب خود ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور ابھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جی بوجھ کافی ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کو ڈپورٹ کریں، لیکن ڈپورٹ ان کی ہوم کنٹری میں نہیں کرنا، کسی تیسری کنٹری میں کریں۔ تو اس کا سارا جو خرچہ ہے، جو اخراجات ہیں، وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگ جو ہیں وہاں کی دیکھ بھال کریں گے تاکہ کوئی وائلیشن نہ ہو۔ اس کے علاوہ تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ وہاں پہ رہنا چاہیں رہیں گے، ان کو پورے حقوق دیے جائیں گے وہاں پہ رہنے کے لیے، اور جب یہ چاہیں اپنی مدر کنٹری جانا تو یہ جا سکتے ہیں، مطلب خود ہی جائیں گے یہ لوگ تو جانے دیا جائے گا۔ آپ ان کو ڈپورٹ ان کی مدر کنٹری میں نہیں کریں گے۔ تو اب یو کے اس چیز کے اوپر راضی ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو اب انہوں نے کنٹری چوز کرنی ہے، جو کہ بتایا گیا ہے ذرائع کی طرف سے کہ جی یہ بالکان کنٹری میں سے کوئی ایسی کنٹری چوز کریں گے جہاں پہ سب سے پہلے ان لوگوں کو بھیجا جائے گا جو کہ غیر قانونی طور پہ یو کے اندر رہ رہے ہیں، جن کے پاس کوئی قانونی حق نہیں ہے وہاں پہ رہنے کا۔ یعنی کہ اگر کسی نے ازائلم کرایا ہوا ہے تو ان کے ازائلم ختم ہو چکے ہیں، ان کے پاس وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کے رہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ والے لوگ ہوں گے جن کو بھیجنا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو کرمنل جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، اور وہ بھی لوگ شامل ہوں گے جن لوگوں کے پاس ویزے جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ ایک تو ہو گئے یہ ازائلم والے لوگ جن کے کیس وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو گئے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ویزے نہیں ہیں اور وہ چھپ چھپا کے یو کے اندر جو ہیں وہ رہ رہے ہیں اور بغیر پیپروں کے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب ان کا پلان بن گیا ہے جی کہ کسی بھی بالکان کنٹری میں، جیسا کہ بہت ساری ایسی کنٹری ہیں، آپ اس طرف چلے جائیں ترکی کی طرف، تو ترکی سے آگے جتنی بھی کنٹری آتی ہیں وہ ساری بالکان میں ہی آتی ہیں، جیسا کہ کروشیا ہے، اور بہت ساری ایسی کنٹری جو ہیں وہ ان کے اندر انہوں نے اب پروگرام بنایا ہے کہ ان کو وہاں پہ سربیا وغیرہ جو ہے یہ سارے بالکان میں آتے ہیں۔ تو ان کا پروگرام ہے اب کہ لوگوں کو وہاں پہ سینٹر بنا کے تو ان کو پوری سہولت وہاں پہ دی جائے گی، جتنے بھی لوگ ہوں گے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، یہ کوئی لاکھ، ہزار یا لاکھ 2 لاکھ نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو انہوں نے وہاں پہ اب شفٹ کرنا ہے۔ تو اعلان یہی ہوا ہے کہ اب فوری طور پہ جتنی جلدی ہوتا ہے وہاں پہ بالکان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا جائے۔ اچھا، ان کی جو بلڈنگیں ہوتی ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کو سالوں سال لگتے ہیں بنانے میں، 5-7 دن کے اندر اندر یہ بلڈنگ جو ہے، بہت بڑی بلڈنگ جو ہے وہ ریڈی کر کے تو تیار کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ رہنے کے قابل ہو جاتی ہیں وہ بلڈنگز۔ یہاں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے اور 3 دن کے بعد وہاں جاؤ تو ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اور جو کہ بالکل اس کو رنگ روغن سب کچھ
کیا جاتا ہے اور کیا ہوا ملتا ہے 2-3 دن کے بعد ہی۔ تو ان کے کام جو ہیں بڑے فاسٹ ہیں، اس قسم کے کام جو ہیں۔ اور خاص طور پہ اب یہ جو ازائلم والے لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ کنٹینر بھی کھڑے کر سکتے ہیں، جو کہ دنوں کے اندر ہی جو ہے وہ کنٹینر بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کنٹینر کے اندر بھی بڑے خوبصورت سے روم جو ہیں وہ بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، بنے ہوئے ہیں، بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں، اور ان کو یہ بلڈنگ کی شکل دے کر اس کو وہاں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے اور کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک اور بھی ہے کہ بچوں کا جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی ساتھ میں بتایا گیا۔ پہلے تو یہ اقوام متحدہ نے کہا جی کہ بچوں کو آپ ڈیپورٹ نہیں کریں گے، تو غالباً وہ بات بیچ میں ہی ہے بچوں والی، کہ ان کے ساتھ کیا انہوں نے کرنا ہے، ابھی اس کا اعلان باقی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہے بچوں کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بچے رہیں گے یو کے اندر تو ان کے والدین بھی جو ہیں ساتھ میں وہ بھی رہیں گے، یا پھر ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جائے گا، یا ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا بالکان کنٹری کے اندر۔ لیکن یہ ایک جو ہے کہ چیز ہے کہ ان کو ان کی مدر کنٹری کے اندر جو ہے وہ ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جن لوگوں نے آ کے ازائلم کی اپلیکیشن دی ہوتی ہے، تو وہی ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کنٹری میں سے جان کی فکر ہے، جان ہماری جو ہے وہ جا سکتی ہے اگر ہم وہاں پہ رہتے، تو اس لیے ہم وہاں سے بھاگ کے جو ہے اس کنٹری میں آئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو جس کی وجہ سے وہ ان کو ان کی ہوم کنٹری میں جو ہے مدر کنٹری میں نہیں بھیجیں گے، ڈیپورٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ چوز کیا جی بہتر ہے کہ ان کو ہم کہیں اور بھیج دیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یو کے اندر بڑے بڑے ہوٹلوں میں رکھا گیا ہے، جس کا بہت زیادہ خرچہ ہے، پر ڈے کا بہت زیادہ خرچہ ہے، اور گورنمنٹ اب چاہتی ہے کہ یہ پیسہ بچے، یہ ہمارے اپنے کام آئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ دوسری کنٹری میں لوگوں کو بھیجیں گے، وہاں کا بھی خرچہ ہے، وہ سارا خرچے جو ہے اب یو کے اوپر ہی آئے گا، اور جب تک وہ لوگ رہیں گے وہاں پہ اس وقت تک جو ہے وہ خرچے جو ہے یو کے کو پے کرنے پڑیں گے۔ دوسرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر فرض کریں کسی ایسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ورک وغیرہ بھی ملتا ہے، تو لوگ تو اپنا کام بھی کریں گے اور یو کے سے پیسہ بھی لیں گے۔ تو بات تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اچھا ہی ہوگا ان کے لیے۔ جتنا پیسہ انہوں نے یو کے اندر ڈر ڈر کے کمانا تھا، چوری چھپ کے کمانا تھا، اب وہ لیگل طور پہ وہاں پہ پیسہ کما سکیں گے، کیونکہ یہ بھی ساتھ میں کہا گیا ہے کہ جی جس کنٹری میں بھی جائیں گے یہ قانونی طور پہ وہاں پہ رہیں گے اور ان کو حق دیے جائیں گے وہاں رہنے کے۔ مطلب تو یہی ہے نا کہ وہاں کے ان کو پیپر ملیں گے پھر جب تک وہ رہیں گے۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔